اس وقت ہمارے ساتھ درجہ ادب راولپنڈی اسلام آباد یونٹ کی چیف آرگنائزر محترمہ سجل ملک صاحبہ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو درجہ ادب کی تقاریب ہے ان کا سوسائٹی میں جو ہے وہ کیا کردار ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میم آپ بتائیے کہ یہ جو درجہ ادب پاکستان کے پلیٹ فارم سے گائے بگائے یہ جو تقاریب ہوتی رہتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی پہ اس کے کیا مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ جو درجہ ادب کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ادبی پلیٹ فارم ہو، اس سے جتنی بھی ادبی تقاریب ہو رہی ہیں یا ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں یا اس طرف آ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جس طرح ہماری یہ جوان نسل یا پھر آنے والی نسلیں ان چیزوں سے دور ہو رہی ہیں کہ ادب کیا ہے، اس کا ہماری زندگیوں میں کردار کیا ہے، یا پھر یہ کتنا ضروری ہے، یا پھر ہمارا جو ادب اتنا بہت بڑا اثاثہ تھا، ہم نے کیسے بچانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بقا کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے جوان نسل کے اندر اور آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ادبی اس طرح کی تقاریب بھی کروائی جائیں، اور ان کو جو ہے ادب میں ان کو کوئی جگہ دی جائے، کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ آئیں اور اپنے اس ذوق و شوق کی نہ صرف تکمیل کر سکیں بلکہ ہمارا جو ادب ہے اس کو بچا بھی سکیں اور اس کو لے کے چل بھی سکیں، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو اپنی میراث میں کچھ تو دے کے جا سکیں۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے، ادب کے بغیر تو کوئی بھی معاشرہ آپ کہیں سے بھی لے لے، پاکستان کے علاوہ بھی کہیں کی اگر آپ بات کرتی تو ادب کے بغیر تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی معاشرے کی کوئی بقا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کے پلیٹ فارم یا جو ادبی سوسائٹیاں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کا بہت بڑا کام ہے کہ وہ یہ جو کر رہی ہیں اور اپنے آن پہ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہمارے ساتھ تھی سجن ملک صاحبہ، جنہوں نے درجہ ادب کا جو موقف ہے اس کو بہت عمدہ انداز میں بیان کر دیا ہے کہ یہ جو تقاریب ہے یہ ہماری سوسائٹی میں، خاص کر ادبی سوسائٹی میں جو ہے وہ کس طرح مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔